فرمایا یار ایسا بناؤ کہ اسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اور دوسرا فرمایا یار کی یاری ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی یاری سے تمہاری نیکیوں کے اندر ترقی ہو جائے۔ یا تو یار بیٹھک میں بٹھا رہا اور جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھنے دے رہا بھائی۔ فرمایا یار ایسا بناؤ کہ جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جاوے، اور یار ایسا بناؤ جس کے ساتھ رہ کے تمہاری نیکیوں میں ترقی ہو جاوے، اور یار ایسا بناؤ کہ جس کی یاری میں تمہاری آخرت کی تیاری ہو جاوے۔ 30 سال یاری ہے، 4 سال، 40 سال یاری ہے، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، اس 40 سال کی یاری میں مرنے والا کلمہ نہ پڑھ سکا اور کندھا دینے والا اس کے جنازے کی دعا ہی نہ پڑھ سکا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے اس یاری کا؟ ایک اگلی بات بتاؤں، اللہ کی قسم مزہ آوے گا، آج بچے کی عامل پہ مزہ آوے گا۔ پتہ ہے تمہارے گھروں کے آگے بھی ایک دیوار ہوا کرتی تھی، اور پھر پردہ ہوا کرتا تھا، پھر اس کے آگے بھی دیوار ہوا کرتی تھی۔ رب اکبر کی قسم ہے، اندھیرا ہوا کرتا تھا، یہ بلب کی روشنی، یہ سولر کہاں ہوا کرتا تھا، ایک ایک چراغ سے پورا پورا آنگن بیڑا روشن ہوا کرتا تھا، لیکن غیرت اتنی تھی، انسان تو دور کی بات ہے، کتا بھی تمہارے دروازے پہ نہیں بیٹھے تھا۔ یقین جانو یار کی یاری ڈیروں تک مضبوط تھی۔ جب یار کی یاری ڈیرے تک مضبوط تھی، حویلی تک مضبوط تھی، تو پھر تیرے میرے گھر میں تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی۔ جب یہ یاری ڈیروں سے نکل کر بیٹھکوں میں آ گئی، رب اکبر کی قسم ہے، چاہے کہ ایک ایک کپ نے ہماری غیرت کا سودا ہی کر دیا ہے۔ اگلی بات بتاؤں، کیونکہ میرا واسطہ، کیونکہ ہم بھی ہندوستان سے ادھر کر کے آئے، 56-57 سال تو میری بھی عمر ہو گئی، تھوڑا بات تو مجھے میرے عزیز اللہ اکبر سن 72-73 کی تھوڑی باتیں مجھے یاد ہے، سن 80 کی دہائی کا تھوڑا مجھے یاد ہے۔ اللہ اکبر، میری بہن کی شادی سن 82 کے اندر ہوئی تھی، حیدرآباد سے آگے بارات آئی تھی۔ اللہ اکبر، 4:30 بجے گاڑی نے جانا تھا، میرے باپ نے اللہ اکبر ٹانگ کی پیر کے اندر زخم تھا، کہا ہمارے پاس اتنے مہنگے زمانے کے سستے زمانے تھے، ہاکی کا سہارا لے کے میرا باپ کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے نہیں پتا گاڑی آوے چلی جاوے، لیکن اس گھر کی غیرت میں گاڑی کے پیچھے ضائع نہیں کروں گا، جب تک آسمان کا سورج بادلوں میں چھپ نہیں جاوے گا میں اپنی بچی کو گھر کی دہلیز پار نہیں کرواؤں گا۔ لیکن آج میرے دوستوں بزرگوں ناراض نہ ہونا، اللہ اکبر، پتہ نہیں کتنے کرموں والی، پتہ نہیں کتنے بختوں والی اماں جان ہے، جس کی گود کی لوریوں نے اللہ جس کی گود کی لوریوں کو اللہ جل شانہ نے قبول فرمایا، اور اس کی گود کے اندر قرآن کا حافظ آ گیا۔ اللہ اکبر، میں تو بہن جی تجھے مبارکباد دوں گا، ابو جی میں تو تجھے کھڑے ہو کے سلام کر کے گلے مل کے جاؤں گا، رب اکبر کی قسم ہے، اور لوگوں بے شک مکان کے اندر پیسہ نہ آیا، سونا نہ آیا، لیکن تیرے مکان میں وہ بہار آ گئی جو غار ہرا سے خدیجہ الکبریٰ کے گھر کے اندر آئی تھی۔ کسی کے پاس میرے عزیزو اناج کا ڈھیر ہوگا، کسی کے پاس کپاس کا ڈھیر ہوگا، کسی کے پاس گندم ہوگا، کسی کے پاس باجرہ ہوگا۔ بھائی سلیم کتنا مقدروں والا صحابی ہے، کتنا مقدروں والا میرے پیارے میرا بھائی ہے، اللہ جل شانہ نے تجھے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا، تیرے گھر کے اندر جنت کا ٹکٹ آ گیا۔ آج ہم مانے یا نہ مانے، تیرے ماتھے پر، تیرے سر کے اوپر، تیری گھر والی کے سر کے اوپر جنت کے موتیوں کا تاج آ گیا، جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی مانند پڑ جائے گی۔ اور پتہ نہیں میرے بابو جی، آج قبول کروا لو، حافظ جی سے ہاتھ ملا لو، اور حافظ جی سے کو وعدہ کر لے، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، ایسے 10 آدمیوں کا ہاتھ پکڑ لے، جنت کے اندر لے جا، اور حافظ جی مجھے نہ بھولنا، میں تیرے داد کو میں تیرے نانکوں میں تیرے محلے والوں میں تیرے پڑوسیوں میں۔ رب اکبر کی قسم ہے تو ننھا سا حافظ ہوگا، لیکن قیامت کا دن ہوگا، جس کا چاہے گا ہاتھ پکڑ کے جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں لے کے داخل ہو جائے گا۔ اب بچے کا ابو کون ہے؟ یہاں بیٹھو، آپ ہیں ماشاء اللہ، کیا نام ہے تمہارا؟ ناظرہ پڑھے ہوئے قرآن پاک؟ دیکھو بھائی، میں یوں نہیں کہہ رہا کہ بےزتی نہیں کر رہا، اب سنو، قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنت کے غلمان حافظ جی کے ابو کے پاس آئیں گے، وہ ان کے محل میں، بھائی سلیم صاحب کو کھان پین کو چاہیے کہ نہ، کچھ کپڑا پہننے کو نہ، کوئی مسحری، کوئی گھر کے اندر ڈنٹی پینٹی چاہیے نہیں، کوئی چیز ہوئے تو ہمیں بتائیے، دروازے پہ کھڑے ہیں، یہ سلیم کیا کہے گا؟
عجیب بات سنیو، دھنوٹ کے اندر ایک پروگرام ہوا تھا اور اس پروگرام کے اندر مولوی جی عبدالحنان آئے تھے. میرے بچے کی آمین کے موقع پر ساری برادری آئی تھی. اس کا داد کا نان کا آیا تھا، ہاں آیا تھا. وہ سارے بندے آج نظر آ رہے، وہ حافظ جی مجھے نظر نہیں آ رہا. وہ کہ ہمیں کیا پتا لگا کہ بھئی تیرے بچے کون سے؟ اچھا اللہ سے پوچھ کے تو ملے گا اس سے. کہاں؟ کہ جی اللہ سے پوچھ کے ہمیں. الہ العالمین وہ محمد سلیم جنت کے اندر پریشان ہے. جنت تو پریشانی کی جگہ، کوئی نہیں پریشان نہیں ہوگا، لیکن اپنے بچے کا دیدار نہ ہوا، بچے سے ملاقات نہ ہوئی، جنت کے اندر پریشان ہے. اللہ فرمائیں گے کیا کہتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے نہیں ملا، کاش میرا بیٹا مجھے مل جاتا. اللہ فرمائیں گے اس سے پوچھو بچے سے ملنا چاہتا ہے؟ کہ جی ملنا چاہتا ہے. پھر مالک کائنات فرمائیں گے پروں والا گھوڑا لے جاؤ اور اس کا بیٹا جنت کے نچلے درجے میں ہے، اس کے دروازے پہ جا کے پروں والا گھوڑا کھڑا کر دو اور اس کو پروں والے گھوڑے پہ بٹھاؤ، وہ اڑا کے لے کے آوے گا اور باپ سلیم سے لا کے ملا دو. جب باپ بیٹا میرے عزیزو دونوں آ کے ملیں گے، بیٹا باپ سے کہے گا ابو جی کہاں بیٹھو، کہاں یہاں بیٹھو. باپ سے پوچھے گا بیٹا تھے کہاں ہو، کہے میں نیچے بیٹھو. اللہ اکبر. کہے گا بیٹا تو قرآن کا حافظ ہے، تو نیچلے درجے میں ہے، میں نے ناظر قرآن نہ پڑھا، میں اوپرلے درجے میں. یہ لوجک یہ منطق میرے سمجھ میں نہ آئی. دونوں باپ بیٹا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں آویں گے، کہیں گے الہ العالمین ہمیں سمجھ اس بات کی نہیں آوے کہ یا اللہ جس نے قرآن حفظ کیا وہ نیچلے درجے میں اور جس نے ناظرہ بھی کوئی نہیں پڑھا وہ اوپرلے درجے میں. اللہ جل شانہ مسکرا کے فرمائیں گے یہ فیصلہ میں تمہارے درمیان کر دوں، الہ العالمین کر دے. اللہ پوچھے گا محمد سلیم اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرماوے. پوچھا جائے گا بتا کون سے سن میں تیرا انتقال ہوا تھا؟ یا کہے گا جی 2050 میں انتقال ہوا تھا، اللہ اور لمبی عمر عطا فرماوے. اللہ بیٹے سے پوچھیں گے بتا تیرا انتقال کب ہوا تھا؟ وہ کہے گا 2070 میں انتقال ہوا تھا. باپ کے مرنے کے بعد 2051 میں جب رمضان المبارک آیا تھا تو نے کیا کیا تھا؟ کہ یا اللہ جو باپ انگلی پکڑ پکڑ کے لے جاوے تھا، وہ جب سائیکل کی کاٹھی موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھا کے مدرسے میں چھوڑ کے آوے تھا، اس باپ نے میرے پہ احسان کیا. میں 2051 میں جب پہلا رمضان ابا کے مرنے کے بعد آیا، میں نے قرآن پاک تراویح میں سنایا. 2052 میں کیا کیا؟ میں نے قرآن پاک سنایا. باپ کے مرنے کے 20 سال تک میں زندہ رہا اور اس زندگی میں ہر سال میں نے قرآن سنایا. اللہ فرمائیں گے ہاں جی فیصلہ ہو گیا. کیا فیصلہ؟ فرمایا باپ مرا تو قبر کے کوٹھنے میں گیا، تو نے ہر سال 20 سال تک رمضان میں قرآن سنایا. اللہ فرماتا ہے تجھے پتہ ہے قرآن پڑھتے ہوئے آیتیں تو پڑھتا تھا، میں تیرے باپ کا درجہ بلند کرتا تھا. تیرے باپ تو نے 20 سال میں اتنا قرآن سنایا، میں نے تیرے باپ کو قبر کے کوٹھنے سے اٹھا کر جنت الفردوس کا محل عطا فرما دیا. نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان قرآن، عظمت قرآن، شان محمد مصطفیٰ. قیامت کے دن عرش عظیم سے آواز لگے گی اے فرشتوں جاؤ جاؤ میرے قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ. میرے عزیزوں کوئی مامون و غلام نہیں ہوگا، کوئی ٹائٹل نہیں ہوگا، کوئی نشانی نہیں ہوگی، کوئی تاج توج پہننا ہوا نہیں ہوگا. کہیں گے اللہ کہاں سے تلاش کر کے لائیں؟ یا تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کھڑی ہے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ مرد اور بوڑھے بچے جوان کھڑے ہیں. اللہ فرمائیں گے میں بتا دیتا ہوں، جاؤ جاؤ میدان معاشر میں میرے بندوں کے منہ کو سونگھنے لگ جاؤ. جس کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے وہی میرے قرآن والا ہے. رب اکبر کی قسم ہے جب قرآن والوں کو بلایا جائے گا اللہ فرمائیں گے آ جاؤ میں دنیا والوں سے حساب لوں، میں تمہیں عرش کا سایہ عطا فرماتا ہوں. انبیاء علیہ السلام کا 26واں درجہ نور کے 26ویں ممبر پہ بیٹھے ہوں گے. حافظ قرآن عالم میرے عزیز و نور کے 25ویں ممبر پہ بیٹھے ہوں گے. ساری دنیا حساب لے گی. اللہ فرمائیں گے قاری صاحب تیرا مسجد کی انتظامیہ نے بڑا حساب لیا، قاری صاحب نے تیرا حساب لیا. شیخ سلیم اللہ اللہ اکبر شہزاد پور جامعہ حسینیہ کے محتمی غالباً ان سے میں نے ایک بیان میں سنا تھا، فرمایا او لوگو حافظ قرآن پڑھنے والا بچہ جب قرآن پڑھے استاد ڈانٹے چماٹ مار دے وے، ایک آدھ لاٹھی مار دے وے یا اس کو ایک آدھ مکہ تھپڑ مار دے وے، فرمایا لوگو میں حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، فرمایا جہاں وہ لاٹھی لگے گی اللہ اس حصے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا. ڈاکٹر بننا گناہ کوئی نہیں، ڈاکٹر نہیں بنیں گے تو ہمارا علاج مالجے کون کرے گا؟ ڈاکٹر نہیں بننا کوئی گناہ کوئی نہیں. ہماری بچیاں اگر اس شعبے میں نہیں آویں گی، صحابیات اما عائشہ رضی اللہ عنہ نرسنگ کا کام کرے تھی،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی دایا کا کام کرا، وہ پتو آگے نہیں بیٹھ گیا، حضرت عمر رات کو پہرا دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بھائی کیا بات، کیوں پریشان لاگے؟ اب وہ کیا کہہ رہو؟ کہا جی عمر اندر اللہ اکبر بیوی کو بالغ ہونے والا پریشان، کوئی یہاں میرا جانو کار نہیں۔ آپ نے اپنے گھر سے اپنی لگائی گھر والی کو بلایا، فرمایا دیکھ میرے بھائی کے بچہ پیدا ہونے والا ہے، تیری بہن پریشان ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس حجرے میں خیمے سے آواز آئی، امیر المؤمنین مبارک ہو، تیرے بھائی کے بیٹا پیدا ہوا۔ وہ بدو دیکھ کے حیران ہو گیا، فرمایا امیر المؤمنین ہو؟ فرمایا نا امیر المؤمنین بعد میں امت کا خادم پہلے ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ازواج مطہرات کے بارے میں قرہ ڈالا جاتا تھا، قرآن اندازی ہوا کرتی تھی۔ غزوہ بے جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی گھر والی کون سی دی جایا کرتی؟ صحابہ زخمی ہوتے ان کی مرہم پٹیاں میرے عزیزوں کرنے میں مدد کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ شعبہ نہیں ہوگا لیکن ضروری نہیں ٹیچنگ کا شعبہ ہو، ہسپتال کا شعبہ ہو، انجینئرنگ کا شعبہ ہو اور ڈاکٹر کا شعبہ ہو، اس کو اس کی ڈگری لینے کے لیے، اس شعبے میں آنے کے لیے، کرسی پہ بیٹھنے کے لیے ہمیں دوپٹہ اتارنا پڑے گا، ہمیں چادر اتارنی پڑے گی۔ اگر قرآن کا علم پردے میں ہو سکتا ہے تو اسکول کا علم بھی پردے میں ہو سکتا ہے۔ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے پردہ بچاؤ۔ او میرے محترم دوستوں بزرگوں، پچھلے ہفتے بیان آیا غزہ کی بیٹی کا، فلسطین کی بیٹی کا بیان آیا، فرمایا مولوی جی او مسلمان بھائیو ویرو سنگتیو پیارو، ہم رات کو جب سونے لگے تو برقع پہن کے سو جائیں، ابایا لے کے سو جائیں۔ کیوں؟ فرمایا کوئی پتہ نہیں اسرائیل کی طرف سے کب بمباری ہو جاوے اور ہمارے گھروں پہ آ کے بم گرے، ہمارا گھر اللہ اکبر گر جاوے اور ہم ملبے تلے دفن ہو جاویں۔ پتہ نہیں اپنا آوے گا یا پرانا آوے گا، ملبے سے ہمیں نکال لے گا۔ برقع اس لیے پہن کے لیٹ گئی کہ ہمارا سطر ظاہر نہ ہو جائے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ مرتے ہوئے اپنا سطر بچا کے چلی گئی۔ امت کی بیٹی نے خوشحالی کے اندر اپنے پردے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ پتہ ہے آپ کے میرے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے قرآن میں؟ اگر عمل کی نیت سے سنو تو بیان کر دوں، عرض کر دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ یا تمہارا گھر ہے، میں اس گھر کا باپ ہوں، میں اس گھر کا بھائی ہوں، میں اس گھر کا بھتیجا چاچو، فرمایا خبردار تے اپنے گھر میں جاوے، یا کسی اور کا گھر ہو، پھپھی کا، ماسی کا، ماسڑ کا، تائے کا، سسرال کوئی بھی ہو، تو کتنا بھی مرضی شریف کیوں نہ ہو جائے، خبردار اس وقت تک گھر میں جانے کی اجازت نہیں جب تک اندر سے اجازت کا بلاوا نہ آ جائے۔ اپنا اب آپ کو اگلی بات بتاؤں، مزہ آوے گا۔ تمہارے داد کے نان کے مامے جو بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ جان بوجھ کے دروازے میں سوٹی اڑا دیا کرتے تھے یا کھگورا مارا کرتے تھے۔ ہم کہتے بابے کو کھانسی ہے، سینے میں بلغم جمع ہوا، وہ کہہ رہا تھا یہ کھانسی نہیں، یہ غیرت مند باپ کے اندر آنے کی گھنٹی الارم بج رہو، یا اس لیے بجا رہو میری دھیو، میری رانیوں، میری بگو، او میری بیوی، میری ماں، اگر تیرے سر سے دوپٹہ اترا سر پہ دوپٹہ اوڑھ لے، اے میری بیٹی تیرا کھلا گلا تو کھلے گلے کے اوپر چادر ڈال لے، کیونکہ اس گھر کے اندر غیرت والے گھر میں غیرت والا باپ آ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا میری نظر کسی غیر میری بچی کے سینے پہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ نہ تیرے سینے کی حیا بچے، نہ باپ کی پگڑی کا حیا بچے۔ لا تدخلوا بیوتا، سارے نبیوں کا سردار آپ سے بڑا غیرت والا کون ہے؟ آپ سے بڑا حیا والا کون ہے؟ اللہ کی قسم مکے کی دھرتی پہ اعلان ہوا، جبرائیل اتنی حیا والا نہیں جتنا آمنہ کا لال حیا والا ہے۔ ایک طرف جبرائیل علیہ السلام کو کھڑا کر دیا جائے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے نبیوں کے سردار کی آنکھ میں جو حیا ہے وہ جبرائیل کی آنکھ میں حیا نظر نہیں آئے گی۔ مکے کے لوگ دن بھر حضور کی مخالفت کرتے، گڑھے کھودتے، گالیاں نکالا کرتے، آپ پہ سنگباری پتھر مارا کرتے۔ جب اپنے علاقے سے دوسرے شہر میں کام کاج کے واسطے، تجارت کے واسطے جانا ہوتا تو اپنی دیوں کو حضور کے گھر چھوڑ کے جاتے کہ ٹھیک ہے پیغمبر تیری بات سے اختلاف ہے لیکن تیرے کردار کے آگے ہمارے بھائی کے کردار کی حیثیت کوئی نہیں۔ اے کملی والے، ہمیں اپنے بھائی پہ اتنا بھروسہ نہیں جتنا محمد تیری ذات کے اوپر بھروسہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں پتہ ہے بھائیوں کے پاس جائیں گے غیرت نہیں بچے گی، محمد تیرے پاس ہماری غیرت بھی بچ جائے گی، ہماری زندگی بھی بچ جائے گی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اتنا سونا نبی، اتنا اعلیٰ نبی، جبرائیل جس کے پیچھے پیچھے چلے، اپنی بیٹی کے گھر کے باہر کھڑے دروازے کی کنڈی بجا رہی اور اندر سے آواز آئی من دق الباب، کون دروازے پر؟ اب باہر کیا کہہ رہو؟ انا محمد الرسول اللہ۔ اے دی فاطمہ تیرا باپ اندر آنا چاہے، کہا ابا جی اگر اکیلے ہو اندر آ جاؤ، اگر آپ اکیلے نہیں کوئی دوسرا آپ کے ساتھ آدمی تو اندر نہ آنا۔ حضور نے فرمایا
بیٹی کیا بات ہے؟ کہا ابا جان تیری دھی کے پاس آج اتنا بھی کپڑا نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے۔ اور میرے محترم دوستو بزرگوں، سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردارن کا گزر تھوڑے کپڑے میں ہو سکتا ہے تو جہیز کے 40 کپڑوں کے اندر تیرے گھر کے اندر کیوں رونا پڑا ہوا ہے؟ 40 جوڑے دے رہے، بری کے اندر 30 جوڑے آ رہے، پھر بھی کچھ نہ دیو، کچھ نہ دیو، کچھ نہ دیو۔ کھانا پکا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ چھوٹا چھوٹا ٹکڑا کر کے روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالے، لقمہ بنا کے جب ایک حصہ روٹی کا کھا لیا، یوں روٹی مٹھی میں لپیٹ کے اپنے پلے سے باندھ لی۔ اے علی تھوڑی بہت اجازت دے دے، ابو جی کے پاس جانا چاہوں۔ حضرت علی سمجھ گئے کیا کرنے جا رہی، آپ نے فوراً اجازت لے لی، اماں پردے میں ابا کے گھر گئی۔ رحمت عالم اتفاق سے گھر میں تھے، آنگن میں بیٹھے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر کی دھی نے اپنا پلہ کھول دیا، گانٹھ کھول دی اور روٹی کا ٹکڑا نکالا، لقمہ بنایا اور یوں کر کے ابو کے منہ میں دے دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے درمیان میں ٹکڑا تھا، اماں جان نے لقمہ منہ میں دیتے پوچھا ابا کتنے دن سے روٹی نہیں کھائی؟ اللہ اکبر، میں نے 3 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی، آج کھا رہی تھی۔ ابا جان روٹی چباتے چباتے آپ یاد آ گئے، آپ کا چہرہ میرے سامنے آ گیا، سبحان اللہ، اللہ ایسی دھیاں تجھے مجھے بھی عطا فرما دے۔ رب اکبر کی قسم، دھیاں زحمت نہیں، دیا رحمت ہوا کرتی ہیں، لیکن میری بیٹیوں رحمت بن کے دکھانا، زحمت بن کے نہیں دکھانا۔ اللہ کرے تمہاری وجہ سے تمہارا باپ جنت میں جائے، یہ نہ ہو تمہارا باپ خودکشی کی طرف چلا جائے۔ اللہ کے واسطے میری بیٹیوں کردار بچانا، مال جانے دینا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جو عورت کردار بچاتے بچاتے پانی میں گر جاوے، کنویں میں گر جائے، محمد کریم کی طرف سے پیغام ہے، کہہ دو وہ خودکشی نہیں، وہ حلال شہادت کی موت لے کے جا رہی ہے۔ یہ ہم نے پیسے بچائے، معاف کریو راؤ صاحب، رانا صاحب، کمبو صاحب، معاف کریو خدا کے واسطے، کسی کی دھی بیٹی کو بیاہ میں نچانا چھوڑ دو۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، ناچ کا پھر میرے عزیزوں نتیجہ بہت 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 بھگتنا پڑے گا۔ خدا کروڑ رحمتیں فرماوے، مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدو کی قبر پر، یہ سن 81 کی غالباً بات ہے، جب حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ہم لگے ہوئے تھے، نواں تھیٹر لاہور میں چلا تھا، اس تھیٹر کے اوپر میرے عزیزو رائمنڈ شورا کے لاہور مرکز کے شورا کے لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت جی غضب ہو گیا، اللہ وہ کے نصیب پھوٹ گئے، امت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت حضرت کھانا کھا رہے تھے، آپ نے فرمایا بھائی کیا ہوا؟ کہا حضرت جی اللہ اکبر، اب تو کجریاں بھی سٹیج پر آ کے ناچنے لگی۔ حضرت روٹی کا ٹکڑا یا چاول کھا رہے تھے، چھوڑ دی۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہوئے، کجریاں کون ہوں؟ فرمایا پیسوں کی خاطر مسلمان عورتوں نے اپنا جسم بیچنا شروع کر دیا، لوگ انہیں کجریاں کجریاں کہنے لگی۔ میں نے حضرت کو زاروں قطار روتے دیکھا، فرمایا تم مسلمانوں کا جی، فرمایا تم اگر بیٹیوں کو کجریاں کہنے لگ جاؤ گے تو ان کو بہنیں بنا کے سروں پہ چادریں کون اڑائے گا؟ میں ملک شام میں 2022 کے اندر گیا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی قبر پہ گیا، یقین جانو میں نے اماں کی قبر پہ حاضری نہیں دیکھی، آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا۔ حضرت اقدس پیر محمد شاہ مسکین پوری دوسرے حضرات ساتھ تھے اور کہنے لگے مولوی جی اتنی دور سے 5 گھنٹے کراچی کی فلائٹ میں اڑ کے آئے، جاؤ جو قبر پہ کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا پتہ ہے وہاں کون سو رہی ہے؟ رب اکبر کی قسم، لاکھ ماہوں کی چادریں اس پہ قربان ہو جائیں، لاکھ دیوں کی عزتیں قربان ہو جائیں، پتہ اس کے بھائی کا نام حسین ہے اور بہن کا نام زینب ہے۔ یہ وہ زینب آرام کر رہی ہے جس کے پردے کو بچانے کے لیے اس کے بھائی نے نیزے کے اوپر چڑھ کے خدا کا قرآن سنایا ہے۔ نیزے کے اوپر بھائی چڑھ گیا، خاندان اجڑ گیا، لیکن اس نے اپنی بہن کے پردے پر آنچ نہ آنے دی۔ میں کہاں سے لاؤں ایسی بہن؟ اللہ اکبر۔ اور ایسے بھائی جب قیامت کے جنہوں نے بہنوں کا خود پردہ بیچ دیا، بتاؤ وہ حسین کا سامنا کیسے کریں گے؟ تمہاری بہنوں کا، تیری میری دھیوں کا کردار مشکوک ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ کیوں ننگ پڑا تم نے کرا؟ یہ چڈے، یہ ٹروزر، یہ تنگ لباس پہن کے تم اپنی بہنوں کے پاس کیوں بیٹھے؟ 4 چیزوں سے دھوکہ کھا گئے، اپنی اولاد کے بارے میں، ان کے لباس کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں، ازواجی زندگی کے بارے میں، ان کی تعلیمی معیار کے بارے میں، یہاں بھی دھوکہ کھا گئے، ان کی خوراک کے بارے میں دھوکہ کھا گئے۔ جو خوراک کتا کھا کے بھونکے وہ خوراک اپنی اولاد کو دی اور سمجھے یہ تابعدار بنے گی۔
कसम दे के पूछो अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, मेरी बहनों से जाके पूछो, आज जो तुमने नाश्ते बनाए, रोटियां पकाई, आटा गूंदा, भल्ले बनाए, चटनी बनाई, अचार बनाया, आज जो तुमने आटा गूंदा, सारा बनाया, बताओ कितनी मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ी? कितनी हंडियां बनाई, सब्जियां लहदा बनाई, फिक्की लहदा बनाई, ब्लड प्रेशर वालों के लिए लहदा बनाई, जिगर वालों के लिए, कितनी मरतबा तुमने अल्लाह का जिक्र किया, कितनी हंडियां बनाते, तुमने सर पे दुपट्टा रखा। काश मेरी बहन सर पे दुपट्टा रखती और हंडिया के अंदर चमचा भी यूं चलाती जिससे बैतुल्लाह का तवाफ हुए करता है। रब्बे अकबर की कसम, उसका पकाना भी नूर हो जाता, उसका खाना भी नूर हो जाता। बकरे के गोश्त में लज्जत कोई नहीं, गाय के गोश्त में लज्जत कोई नहीं। हंडी पका रही है, हंडिया भूनते हैं और मेके के अंदर माँ से बात करती, उस शोर ने जिसने इतना खर्चा करके घर का चूल्हा जलाया उसके गिले करेगी। ये ऐसा बेजायका अल्लाह अकबर जुमला है जो हंडिया के जायके को खत्म करके रख देगा। सही कह रहे हो? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेड़े से बड़ा किसी का बेड़ा हो सके? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुगाइयों से, आपकी घरवालियों से बड़ी कोई औरत हो सके? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। मेरा मोहम्मद जो तेरे निकाह में आ गई, कयामत की सुबह तक किसी गौस कुतुब अब्दाल के तेरे बाद निकाह में नहीं आ सकती। जो तेरे बिस्तर पर आके बैठ गई, मैं अल्लाह ने कयामत तक उसे मोमिनों की माँ बना दिया। या निसा नबी लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, कैसा अल्लाह ने मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, ऐसी अल्लाह ने शान वाली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़वाज मुतहरात अता फरमाई। नबी का बेड़ा है। अब औरतों की फितरत है, अल्लाह अकबर, कहीं ना कहीं तक का झक की नोक जोक हो जावे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रानी का, एक घरवाली का कद इतना बड़ा नहीं था। मैं छोटा कहूँ कि हुजूर की बीवी की शान में गुस्ताखी ना हो जाए, कद इतना ऊंचा कोई नहीं था। अल्लाह अकबर। यदि वो उठ के गई तो पीछे जो लुगाइयाँ माइयाँ बैठी थी, हमारी अम्मा जान, किसी ने यूं करके इशारा कर दिया या जुबान से कह दिया कि बड़े कद वाली नहीं जा रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करके निगाह पड़ी, फरमाइए तूने क्या कह दिया? इसके अंदर जो ऐब है, वो बात जो मुंह पर करे उसे बुरी लगे, उस बात को पीठ पीछे बयान करना इसे ऐब कहते हैं। फरमाया तूने ऐसा कड़वा जुमला बोला, मेरी घरवाली, नबी की बीवी, मेरी घरवाली, कि तूने ऐसा कड़वा जुमला बोल दिया, अगर जुमले को दुनिया के मीठे पानी में डाल दो तो सारा दुनिया का मीठा पानी कड़वा हो जाए। राव साहब, मलिक साहब, अब्दुल हन्नान साहब बैठे हुए, फलां की छोरी यूं कर रही, फलां के धिये ने फलां के यूं नहीं कर दिया। राव साहब तुझे पता है ना, फलाने से सुना, फलाने से सुना। ये होता है बहतान। एक बंदे के अंदर एक बात ना हो, वो बात उस बंदे की तरफ मंसूब कर देना, वो गलती उस पे ना हो, इसे बहतान कहते हैं। और बहतान नमाज माफ कर देगा, रोजा माफ कर देगा, हज ज़कात माफ कर देगा, बड़े से बड़ा गुनाह माफ करेगा, लेकिन बहतान माफ नहीं करेगा। जिस पर बहतान बांधा, जब तक उससे माफी ना मांग ले वे, अगर वो मर जाए तो फिर क्या करे? फरमाया उसकी तरफ से खुदा को इतना रो के दिखाए, इतनी माफी मांगे कि तेरे रोने पे तुझे यकीन हो जाए कि मेरे रोने पे अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने मुंह में रोड़ा रखा करते थे। पता नहीं कौन से साहबी, नाम मेरे ज़हन से निकला हुआ, एक एक महीना लोगों से बात नहीं किया करते थे, ताकि हमारा ऐसा बोल मुंह से निकल जाए जो किसी मुसलमान के नुकसान का सबब बन जाए, नेकियां उसके पास चली जाए, उसके पूरे अमल हमारे पास आ जाए। मेरी मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, जिंदगी बड़ी सोनी थी और बड़ी प्यारी जिंदगी थी। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तरीका था। आज इसी तरीके के अंदर कितने झगड़े हो रहे। कोई कह रहा खड़े होके नहीं मान रहा, कोई कह रहा बैठ के नहीं मान रहा, कोई कह रहा रोटी आगे रख के नहीं मान रहा, कोई कह रहा रोटी पीछे रख के नहीं मान रहा, कोई कह रहा हुजूर यहाँ है, कोई कह रहा वहाँ है, कोई कह रहा है ही नहीं। कोई बात है करने की? मुंह देखो मसूर की दाल पे, शर्म नहीं आती। तुम किस नबी की शान के मुताबिक बात कर रहे हो? अल्लाह अकबर, जिसके सामने फरिश्ते भी पर नहीं हिलाया करते थे। क्यों नबी अलैहिस्सलाम पर उंगली उठाने की? तुम होते कौन है वकालत करने के अल्लाह के नबी की? जिब्राइल भी बगैर इजाजत के जिसके सामने आके नहीं खड़ा होता था। हर नबी के दरवाजे पे जिब्राइल गए,
ایک بار 2 بار 10 بار 20 بار، لیکن حضور کے دروازے پہ جبرائیل 24,000 مرتبہ گیا، ہر دفعہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا۔ اللہ اکبر۔ معراج کے سفر پر فرمایا زبان سے نہیں کہنا بلکہ پیروں کی تلیوں سے جگانا ہے، محمد نہ کہیو، کہیں میرے محمد کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ او میرے بھائیو، یہ میرے نبی کا اتنا سونا نام ہے، اگر ادب کے دائرے میں آؤں تو خبردار، بغیر وضو کے بھی اسلام کو لینے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی بات ہو جائے کہ بھائی خبردار، ہمارا منہ ہی ایسا نہیں ہے، ہمارا علم ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بحث کر سکیں۔ بس اتنا ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، اس کی اطاعت، اس کی حکمرانی چلے گی، قیامت کی صبح تک محمد کی سرداری چلے گی۔ وہ حکمران ہے، وہ سردار ہے۔ رب اکبر کی قسم، اللہ نے ایسا سونا نبی دیا جس کی سرداری کو دنیا کے اندر بھی عام کر دیا، جنت کے اندر بھی سرداری چلے گی تو محمد مصطفیٰ کی چلے گی۔ کوئی اختلافی منہ سے جملہ نہ نکلے۔ اپنے بچوں کے لباس پہ غور کرو۔ بس 2-4 منٹ کی بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنے بچوں کے لباس پہ غور کرو، لباس پہ غور کرو۔ یہ پہلا مرحلہ چوسنی کا، دودھ پینے کا، پگھوڑوں میں جھولا جھولنے کا، واکر کے اندر آنے کا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ ساری ذمہ داری تمہاری، یہ خالی مٹکے ہیں، تم اس کے اندر گزلا پانی، کچھ بس پاڑوار پانی بھر دو، پینا تو تم نہیں ہے، صاف پانی بھر دو، پینا تم نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے اس عمر میں اپنے بچوں کی خوراک کا خیال کرنا۔ بنیاد مضبوط ہو، اوپر 5 عمارتیں کھڑی کر لو، 5 منزلہ کھڑی کر لو، اگر بنیاد مضبوط نہیں ہوتی تو پہلی عمارت بھی کھڑی نہیں ہوتی۔ یہ بنیاد ہے تمہارے بچوں کی، لباس کا، خوراک کا خیال کرنا۔ لباس ان کو کیسا بنانا؟ میری دھیوں کو لباس، میری بیٹیوں کو لباس پھٹا ہوا کٹن ہوا نہیں بنانا۔ جب یہ گود میں پھدکنے والی، دودھ پینے والی بچی، چوسنی پینے والی بچی، جب یہ ادھے بازوں والا، ادھے پجامے والا، ٹانگوں والا لباس پہن کے آوے، اللہ کی قسم کیا یہ لباس یہ لے کے آئی؟ ماں لے کے آئی برقعے میں پہن کے، ابا لے کے آئی جس کی اتنی بڑی داڑھی تھی، یہ کیوں لباس لے کے آئے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ جانوروں والا، حیوانوں والا، بے شرموں والا لباس کیوں لے کے آئے؟ جدی یہ تم نے اپنی بچی کے سامنے لباس پیش کیا، اس نے یوں کر کے اپنے باپ کو دیکھا، موٹا سانسو یہاں سے نکالا، کہا ابا یہ تیری پسند ہے؟ بہت غلط فیصلہ ہے ابا جان، جہاں سے لایا اسے پھینکا۔ ابا جی مجھے کالی چٹی چادر میں لپیٹ دے، یہ نہ پہنانا۔ ابا جی یہ تیری پسند ہے، پہلے سال کی عمر میں یہ تیری پسند ہے، شکر کر اللہ کا، توبہ کر، استغفار کر، یہ لباس میری آنکھ کو نہ بھائے، مجھے پسند نہ آئے۔ 1 سال کی عمر میں ابا یہ تجھے پسند آیا، اگر 18 سال کی عمر میں یہ مجھے پسند آ گیا، جب میں اپنی مرضی سے لباس پہن کے آئی، ابا جان میں تجھے دھنوٹ کے بازار میں نکلنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گی۔ پھر تو کہے گا دوپٹہ اوڑھ لے، پھر ماں کہے گا اس کے سر پہ دوپٹہ اوڑھا، میں کہوں گی تو نے پہچان کرائی تھی۔ پھر بہنیں کہیں گی غیرت کر، یہ کھلا گلا پہن کے آگئی، کوئی شرم نہیں آئی پہنایا تم نے تھا۔ 2 باتوں کا بابو جی خیال کریو، دو نوٹ والو، 2 باتوں کا خیال کریو قرب و جوار سے آنے والو۔ 5 وقت کی نماز نہ چھوڑیو، بھاویں جتنے مرضی گناہگار ہو جاویں، بے شک سولی پہ لٹ جاویں، ہسپتال کے بستر پہ جا کے لیٹ جاویں، خبردار 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑنی۔ اور دوسرا، رزق حرام مال کو اپنے گھر میں آنے نہیں دینا۔ کھنٹے پہ پیرا بند کر بیٹھ جائیو، حلال مال تیرے گھر میں آوے۔ پتہ ہے حلال کے دوست اچھے کے دوست اچھے ہوتے ہیں، برے کے دوست برے ہوتے ہیں۔ حرام مال گھر میں آوے گا، اس کے ساتھ جھوٹ، چغلی، غیبت، ماں باپ کی نافرمانی، میاں بیوی کی ناچاکیاں، یہ اس کے دوست ہیں۔ جس دن کھٹڑے پر حرام مال آ کے بیٹھ گیا، کہتا میرا مشن ہے اس وقت تک میں تیرے گھر سے نہیں جاؤں گا جب تک میں تجھے بغیر کلمے کی موت نہیں ماروں گا۔ حلال مال گھر کے اندر آتا ہے سچائی، رزق کے اندر برکت، ماں باپ کی تابعداری، میاں بیوی کے اتفاق اور محبت، نماز روزہ اس کا دوست ہے۔ جب یہ کھٹڑا ڈال کے آنگن میں بیٹھ جاوے تو کہتا ہے میں مشن لے کے آیا، انشاءاللہ اس وقت تک میں تیرے گھر سے نہیں جاؤں گا جب تک مرتے وقت تیری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں کرواؤں گا۔ کوشش کرنا حرام مال گھر میں نہ آوے۔ چھوڑ دے ایسی فصل کو جس کا تیل سود کے اوپر، کھاد سود کے اوپر ہو۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، او میرے بندے تو کھیتوں میں رزق تلاش کر رہا، میں نے تیرا رزق تو آسمانوں کے اندر چھپا رکھا ہے، وہاں سے آتا ہے، یہاں سے نہیں آتا۔ چلو گورنمنٹ نے ریٹ گھڑا دیے، 2200-2300 روپیہ ریٹ ہے، مر گو۔ ہاتھ اٹھاتے مسجد میں جاتے، خدا سے دعا کرتے، اللہ
ریٹ حکومت کے اختیار میں ہے، پیداوار تیرے اختیار میں ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تجھے پتا اللہ اس کے پیچھے میرے کیا کیا ارمان ہے۔ بیٹی کی شادی کی تاریخ بھی دینی، بچے کے اسکول کی فیس بھی دینی، یا اللہ میں نے ڈیزل کا وہ بھی دینا، یا اللہ میں نے کھاد کے پیسے بھی دینے، مکان کے اوپر والی چھت چوری اللہ میں نے وہ بھی بنانی، یا اللہ بیٹے کو موٹر سائیکل بھی لے کے دینی، اے اللہ اگلی بجائی کا انتظام کرنا۔ اے اللہ میں تیرے آگے رو کے کہہ رہا، اللہ ریٹ حکومت نے گھٹا دی، اللہ پیداوار تو بڑھا دے۔ رب اکبر کی قسم، مالک بے نیاز ہے، جو پھٹی زمین سے پتا نکال کر اس کے اندر پیلے پیلے دانے بھر سکتا ہے، وہ 50 من دانوں کو 75 من میں بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ کہنا یا اللہ یہ تیرا ہے، میرا نہیں، اللہ تیرا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، فرمایا بندے یہ دل دال اور لام دو لفظوں سے بنا، حرفوں سے بنا، دال اور لام سے دل، دال دیتا رہے لام لیتا رہے، تو دینا نہ چھوڑیو، اللہ اکبر، تو لینا نہ چھوڑیو، میں تجھے دینا نہیں چھوڑوں گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، رات کی تاریکی میں دل کے اجالے میں عبدالحنان ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہے، رات کی تاریکی میں دن کے اجالے میں کھٹڑے پر مصلے پہ کہیں بیٹھ جانا کہ یا اللہ آج میں تیرے سے وعدہ کر رہا ہوں، تو بھی وعدے کی لاج رکھ دینا، یا اللہ جب تو مانگے تو میں نہ نہیں کروں گا، جب میں مانگوں تو نہ نہیں کروں گا۔ آواز آئے گی بندہ ٹھیک ہے تیرا میرا وعدہ ہو گیا، تو اپنی اوقات کے مطابق دینا، میں تجھے اپنی شان کے مطابق عطا فرماؤں گا۔ اے میرا بندہ تو گن گن کے دینا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں تجھے ان گنت دوں گا، تو گن گن کے دے، آج نہیں کل ختم ہو جائے گا، میرا گنا قیامت آ جائے گی ختم نہیں ہوگا، میں قیامت کے بعد بھی عطا فرماتا رہوں گا۔ یا اللہ نہ تو کھاوے نہ پیوے نہ کپڑے پہنے، نہ تجھے گاڑی کی نہ مکان کی ضرورت، اللہ کس کو دوں؟ فرمایا وآتِ ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تیرے پڑوسیوں میں، تیرے گھر والوں میں، تیرے رشتہ داروں میں، تیرے بہن بھائیوں میں، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جسے زکوٰۃ نہیں لگتی، امداد تو ضرور لگتی ہے، تعاون تو ضرور لگتی ہے، یہ تو اس کی تقسیم ہے، ایک بھائی کو 13 ایکڑ دے دیے، دوسرے بھائی کو ریڈی بھی کوئی نہ دی، اللہ اکبر۔ جس کو 13 ایکڑ عطا فرمائے اس کو چاہیے جس کے پاس ریڈی نہیں اس کا پیٹ چھپائے۔ آخری بات، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے گھر بنا بنا گوشت پکڑا بکری کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا ہنڈیا کے بھننے کی خوشبو آ رہی، آپ نے دروازہ بجایا، ابو ذر کے باغ جاگ گئے، فرما مسکرا کے یا رسول اللہ آج ابو ذر کا بیڑا ہی جاگ گیا، کملی والے آج بختوں والے آپ کے قدم لگ گئے، میرا گھر آباد ہو گیا۔ فرمایا ابو ذر لاگے تیرے گھر کے اندر کھاڑو پکڑو، کہ جی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کیا پکڑا؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا پسندیدہ گوشت بکری کے شانے کا گوشت، یہ حضور کو شانے کا پسند تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا، جب ہنڈیا کے پاس چلے گئے تو ڈھکنا اٹھایا، کچا کچا بنا بنا گوشت تھا، مسالے کی خوشبو آ رہی۔ فرمایا ابو ذر ایسا کھاوے گا؟ کہ جی اب تو بھاگ جا کے آپ بھی ساتھ کھاویں گے۔ آپ نے فرمایا بنا گوشت اپنے واسطے پکائے ہو جی؟ فرمایا تجھے پتا ہے تیرے علاقے میں کون غریب ہے کون امیر؟ اور یہ سارے علاقے کا پتا، وہ مسجد نبوی کے کونے کے اندر یتیموں کا گھر، یہ بیواؤں کا گھر، سامنے والا گھر۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی لگائی میری لگائی سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے ابو ذر کی گھر والی، اگر تیرے گھر کھانا پکے جدی تم پیٹ بھر کے رج کے کھا لو تو جو بچے ہمیں بھی دے دینا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا تیرے محلے میں غریب اور یتیم ہے پھر بھی بنا گوشت کھائے گا؟ کہ یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا میری ماننے گا، پانی کا برتن لا، بھونے میں سالن میں ڈال دیا، دوسرا برتن لا، 3-4 ڈبے کولے پانی کے سالن میں ڈال دیے، جب پتلا پتلا شوربہ ہو گیا آپ نے فرمایا جا یہ بیوہ کے گھر دیا، یہ یتیم کے گھر دیا، یہ غریب کے گھر دیا، یہ جس کے گھر سے جنازہ اٹھ کے گھر دیا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میری دوڑیں لگ گئی، جدی میرے کھانے کا وقت آیا تو ہانڈی خالی تھی، گوشت کی بوٹی نہ تھی، پندے کے ساتھ مسالہ لگا تھا۔ حضور نے ہنڈیا اٹھوائی، روٹی کا ٹکڑا توڑا، میں نے حضور کے ہاتھ میں، حضور نے میرے ہاتھ میں دیا، پہلا لقمہ اٹھایا، جب حضور نے منہ میں ڈالا تو میری کوک نکل گئی، میرے سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے تو ایک بوٹی بچا لیتے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا ابو ذر اللہ اکبر، تیری ہنڈیا سے تو کھاتا میں راضی ہو جاتا، میں کھاتا تو راضی ہو جاتا، آج تیری ہنڈیا سے غریب کھا گئے، یتیم کھا گئے، قسم ہے اس رب کی جس نے میرے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، آج تیری ہنڈیا سے روزے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک یہ امت کی طرف سے احسار اور قربانی نہیں آئے گی، فلسطین کا حال میرے عزیزوں جو ہو رہا ہے پاکستان کا بھی ویسا ہو جائے گا۔ خبردار اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرو نفرتوں کی، اور یاد رکھیو میرے بھائی جی، پتہ نہیں ہمارے پاس زمین جائیداد ہے یا نہیں،
گھر کی بات گھر میں نمٹا لیو، خدا کے واسطے ویگے دو ویگے واسطے مرلے دو مرلے واسطے بہن بیٹی ماں کو عدالت کے کٹہرے میں لا کے نہ کھڑا کریو۔ جس دن ماں عدالت کے اندر چلی گئی، جس دن باپ عدالت میں کٹہرے میں، پھر بچا کے ہمارے پاس امت میں ایسا زمانہ آنا تھا کہ بہنوں کے بیان پٹواری آ کے لینے لگ گئے۔ وکیل اور اسٹینو چپڑاسی میری بہنوں کے چہرے سے برقع اتروا رہے، اتار برقع۔ او بابو جی تیرے گھر تو اتنے مقدس ہے، مقدر گھر والے، اتنے برکت والے گھر، تمہارے گھر پر تو چاند اور سورج کی روشنی بھی شرما شرما کے آتی ہے۔ اور نوجوانوں کوشش کریو، نوجوانوں کوشش کریو، اس عمر میں ایسا کام نہ کر دیو کہ تمہارا باپ کسی کے ڈیرے میں اپنی پگڑی کو بچھا کے بیٹھا ہو، ایسا کام نہ کر دیو کہ چٹے بالوں والا اللہ اکبر جوان پولیس والوں کی جھڑکیاں کھا رہا ہو، ایسا کام نہ کر دیو کہ تمہارا باپ عدالت اور تھانوں کے آگے کھڑا ہو۔ بس تم بھی رو کے اللہ سے دعا کرے کرو، یا اللہ یہ چٹی داڑھی ہو گئی، اللہ اس داڑھی کے ساتھ ذلیل نہ کروانا، تھانے کچہری میں ذلیل نہ کروانا، اللہ عزت دیے تو اللہ عزت کے ساتھ پردے پردے میں اٹھا لینا۔ رب اکبر کی قسم ہم نے کئی باپوں کو کئی ماؤں کو اللہ اکبر اپنی دوپٹے اور اپنی پگڑیاں لوگوں کے پیروں کے اندر ڈالتے دیکھا ہے۔ میرے بچوں یہ کام نہ کرنا، اور خبردار خبردار کبھی یوں نہ کہنا ہمارے ماں باپ نے ہمارے واسطے کچھ نہ کیا۔ میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اولاد کہتی ہمارے ماں باپ نے کچھ نہ کیا تو اللہ اکبر خدا کی ناراضگی زمین پہ آ جاتی ہے۔ اور نصیبوں والے لوگ، بختوں والے لوگ، مقدروں والی وہ اولاد ہے جس کے حصے میں ماں باپ آ گئے۔ کبھی دوسرے بھائیوں کو یوں نہ کہنا ماں باپ کو روٹی میں کھلاؤ، کبھی یاروں کو یوں نہ کہنا بس جی کیا کروں ماں باپ کا حق میرے ذمہ پڑ گیا، ماں باپ کی مجبوریاں میرے پاس ہیں، بلکہ رو رو کے شکر ادا کیا کر، سجدے کر کے شکر ادا کیا کر۔ جس گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ آ جائے اس گھر کے اندر رزق تیرے سجدوں سے نہیں ملتا بلکہ ماں باپ کی برکت سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اور ختم نبوت کے صدقے سے میرے عزیزو ہر ایک کی ذمہ داری ہے دعوت والے کام کو کرنا، تبلیغ کے کام کو کرنا۔ اللہ کی قسم اللہ قسم یہ کام برا کوئی نہیں۔ تبلیغ کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، خود بھی نیکی کرنا، اور برائی سے بچنے کی دعوت دینا، خود بھی برائی سے بچنا۔ یہ کام کلمہ پڑھنے کی لا الہ پڑھ لو سارے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کلمے کی نسبت سے یہ کام امت کو تحفے میں ملا اور ذمہ داری میں ملا۔ انشاءاللہ خود بھی دین پہ چلیں گے، دوسروں کو بھی دین پہ لانے کا ذریعہ بنیں گے، خود بھی کامیابی والی زندگی گزاریں گے، اپنے بچوں کو بھی کامیابی والی زندگی پہ لے کے آئیں گے۔ 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، سبحان اللہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، سبحان اللہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ کتنے سونے لوگوں بلایا بھی بٹھایا بھی اور توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یاد رکھو جس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تم مقدروں والے لوگ ہو، تم نے ہلکا سا جملہ کہا یا اللہ معاف کر دے، اللہ نے پہاڑوں جتنے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پڑھیں گے 5 وقت کی نماز انشاءاللہ تعالی بھائی، رزق حلال کی بھی کوشش کریں گے، پردہ ایمان غیرت کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرماوے اور میزبانوں کی دعوت کو اللہ قبول فرماوے۔ اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے، اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے، اندھیروں میں غفلت
سنت داڑھی کرو گے سامنا کیسے